بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ کی صحبت ہی کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے اولیاء کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ تو ان حضرات کے لیے آج اس کی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے کام آئے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلام الہی میں خود رب کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا لفظ، صادقین کا لفظ اختیار کیا۔ یہاں پر وَكُونُوا مع النبیین یا وَكُونُوا مع العلماء نہیں فرمایا، بلکہ صادقین کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو صادقین کا لفظ جو اختیار فرما کر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم و صالح کی پہچان بتلا دی کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ تو ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ آج کے دور میں صادقین کا مصداق وہ مشائخ اعظام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت علوم معرفت سے نوازا ہے۔ تو یہی مشائخ اعظام آج ہمارے لیے اولیاء ہیں جن کی صحبت اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ ان کے ساتھ رہنا ہی کیوں ضروری ہے کہ ان کی صحبت کے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے؟ تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ اثر ہمیں نظر نہیں آئے گا جو اولیاء کی صحبت میں رہ کر آئے گا، جس کی مثالیں ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دیتے چلیں گے، جسے آپ اور ہم بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی تھی، اور جس دن آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد ہاتھ سے مٹی بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ ہم نے اپنے قلوب میں تغیر پایا تھا۔ تو دوستو بس صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیوں نے بھی تسلیم کیا کہ ان کی جو کیفیت نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتی تھی وہ بغیر صحبت کے نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، آج بھی مریدان باصفا اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ یہ سن کر فرمانے لگے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ حضرت حنظلہ نے صورتحال بیان کی کہ جب ہم لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر واپس آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیفیت تو ہمیں بھی پیش آتی ہے۔ پس دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال بیان کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حنظلہ گاہے بگاہے انسان کی کیفیت کبھی عروج پر ہوتی ہے اور کبھی کوئی اور ہوتی، کمی آ جاتی ہے اور کبھی بڑھتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاشرتی نظام ہے، اور فیضان صحبت کی اس سے زیادہ واضح مثال دوستو اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو صحابی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صحبت میں کیفیت الگ، اور آپ کی صحبت سے ہٹ جائیں تو کیفیت الگ۔ آپ کی زندگی میں کیفیت الگ تھی اور آپ کی وفات کے بعد بس مٹی ڈالے ہی تھے کہ کیفیت بدل گئی۔ تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے دوستو کہ جب وقت کے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا مشائخ کی صحبت ضروری نہیں ہے دوستو؟ ضروری ہے دوستو، ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، العین حق، کہ نظر اثر کرتی ہے
اور نظر کا لگنا حق ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس نظر میں عداوت ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے، تو جس نظر میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو، اخلاص ہو، تو وہ ایسے اشیاخ اور مشائخ کی صحبت اور نظر میں، اور ان کی نظر رحمت میں، ان کے اخلاص رحمت نظر میں وہ کیوں اثر نہیں ہو سکتی، وہ کیوں اثر نہیں دکھا سکتی؟ دوستو، یہ اللہ والوں کی نظر ہی ہوتی ہے جو گناہوں میں لتڑے ہوئے انسان میں احساس ندامت پیدا کرتی ہے اور رب کے دربار میں رب کا سوالی بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ آج کے دور میں کوئی بھی سالک اگر وصول اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کسی مومن کامل کو رہبر مقرر کرے گا تو اسے سفر کا رہبر مقرر کرنے والی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو دوستو، اب یہاں بات صاف ظاہر ہے کہ اولیاء کی صحبت کتنی ضروری ہے اور مشائخ اعظام کی صحبت کتنی ضروری ہے، صحابہ اکرام کے ان چھوٹے موٹے واقعات سے ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ جب یہ باتیں سامنے آ گئی کہ اولیاء کی صحبت اسی لیے ضروری ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے دوستو، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس عاجز کو بھی اپنے پیر و مرشد اور شیخ کی زیادہ سے زیادہ صحبت میں رہ کر فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام سامعین کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔